رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیے سارے احباب سارے مل کے پڑھا کرو الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نعمت اللہ سورہ نور کی تو ضیاء عائشہ تجھ سے راضی نبی اور خدا عائشہ سارے کوشش کرنی ہے نال مل کے پڑھنے دی ہماری عائشہ صدیقہ دی منقبت ہے سارے مل کیا کہو ذرا سورہ نور کی تو ضیاء عائشہ بولو سورہ نور کی تو ضیاء عائشہ تجھ سے راضی نبی اور خدا عائشہ مومنوں کی بھی ماں فاطمہ کی بھی ماں عائشہ تجھ سے راضی
کہ جو عشق سرکار میں تھا فنا عائشہ، عشق سرکار میں تھا فنا عائشہ، تجھ سے راضی نبی اور خدا عائشہ، تجھ سے راضی نبی اور خدا عائشہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرار الزہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء تاج الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام کا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب العظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو، میں تمہارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور تھانوں میں نور سمجھن دی اور سمجھ کے اس کے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، رمضان المقدس دا تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور رمضان المبارک دی آج 17 تاریخ ہے اور 17 رمضان المبارک غزوہ بدر بھی ہویا ہے اور دن جمعہ کا اسم آج بھی 17 رمضان المبارک ہے اور دن آج بھی جمعہ شریف ہے اور 17 رمضان المبارک ہوئی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مثال بھی 17 رمضان مبارک میں گیا۔ تو میں تمہارے سامنے آج کے اس جماعت مبارک کے خطبے دے اندر انشاءاللہ ام المومنین صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، عتیق باپ دی عتیقہ بیٹی، محدثہ امت، فقیہ امت، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے دے نال چند معلومات جناب دے گوش گزار کروں گا۔ اللہ حق بیانی توفیق عطا فرمائے اور تھانوں میں تو سنا کے سمجھ دی اور سمجھ کے اس کے ہوئے عمل کر کے زندگی گزارنے دی اللہ ہمت اور توفیق عنائی فرمائے۔ گرامی قدر رات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ رب العالمین نے بڑیاں شانہ دے نال نوازے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ دے نال نکاح فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ کو پیار دے نال حمیرہ کہنے سکتے کی کہتے سکتے حمیرہ یہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ کو پیار دے نال حمیرہ نام نے یاد فرمانے سکتے اور اے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وہ پیاری اور لاڈلی رفیقہ حیات نے جنہ کی شان کے اندر اللہ نے سورہ نور دیاں کئی آیتہ نازل فرمائیاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کی راویہ نے بخاری شریف کے اندر صفحہ نمبر 58 دے ہوتے حدیث پاک ہے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانی ہے خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض اسفارہی فرمانی ہے نسی نبی پاک علیہ السلام کے نال ایک سفر تے نکلے فرمانی ہے سفر تے چلنے جا رہے سا حتی اذا کننا بالبیدائی او بذاتی جیش حتی کہ اسی بیدا مقام تے یا ذات الجیش تے اسی پہنچے فرمانی ہے انقطع اقدلی فرمانی ہے وہ تھے میرے گلے دا ہار گواچ گیا کی گواچ گیا فرمانی ہے فَأَقَامَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عَلَىٰ الْتِمَاسِهِ وَأَقَامُ النَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَائِنْ آپ فرمانی ہے سرکار فرض کی تھی تو آپ نے ساتھ اسلام ہو کر رک گئے ہاتھ دی تلاش پاس آپ فرمانی ہے اور وہ جگہ ایسی تھی جس کے پانی کوئی نہیں جتنے جاگ دے ہو کہ سنو گیا سارے تھوڑا جاگ ہل جول کے بیڑا آپ فرمانی ہے جگہ ایسی سی جو تھے پانی کوئی نہیں سی فرمانی ہے نہ اس جگہ تے پانی سی تے نہ اس ٹائم کسے بندے کو پانی سی نہ اس جگہ تے پانی سی کوئی ندی نہر نہ تے کوئی کنواں نہ چشمہ تو فرمانی ہے نہ کسے بندے کو پانی سی فرمانی ہے جدوں اس جگہ تے پڑاؤ کیتا آپ فرمانی ہے جدوں اس مقام تے اسی پڑاؤ کیتا پانی بھی کوئی نہ کسی بندے کو بھی پانی نہ جگہ تے بھی پانی کوئی نہ فرمانی ہے فَأَتَى النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فرمانی ہے لوگ چلتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو لائے آگے کہنے لگے فَقَالُوا أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا صَنَعَتْ عائشہ کہنے لگے ابو بکر اسا دیکھا بھی تو تھی عائشہ نے کیسا کی اقامت میں رسول اللہ والناس نبی پاک نے بھی یہ خلاف دیتا ہے لوگوں کو بھی خلاف دیتا ہے وَلَيْسُوا عَلَىٰ مَائِن وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ نہ اس جگہ تے پانی ہے کہ نہ بندیاں کو پانی ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیہ نے فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ وَادِعٌ رَأْسَهُ عَلَىٰ فَخِذِهِ قد نام فرمانیہ نے ابو بکر صدیق نے جو لوکا دی گل سنی نا فرمانیہ نے میرے کو لائے فرمانیہ نے میری اس ٹائم کفیت ایسی کہ میں بیٹھی سا کہ نبی پاک علیہ السلام میرے پانڈ تے سیر رکھ کے سوتے پہ سرکار میرے پانڈ تے ساتھ رکھ کے سرکار آرام فرما رہا ہے بخاری شریف پڑھ رہے ہیں فرمانیہ نے سرکار نے کس بات صاحب میری گود آرام فرما فرمانیہ نے فقالا حبسنی رسول اللہ والناس ولیسو علی مائن ولیس ماہم ماہ حضرت ابو بکر صدیق آگیا کھا لگے اے عائشہ نے نبی پاک نے بھی اچھے روک دیتا ہے کہ لوگوں نے بھی ڈک دیتا ہے نہ بندیاں کو پانی ہے کہ نہ اس ٹائم اس جگہ دے پانی ہے فقال عائشہ حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیہ نے فآتبنی ابو بکر فقال ما شاء اللہ ان یقول فرمانیہ نے ابو بکر صدیق نے پھر میں جو اللہ نے چاہیا آپ نے میں کہہ دیا فرمانیہ نے وَجَعَلَ يَدْخُلُنِي بِيَدِهِ فِي حَاضِرَتِي فرمانیہ نے ابو بکر صدیق نے میرے ایتھے علی کر کے اینج ہاتھ مارے ہیں پتہ کسے تو گل سمجھانی ہوئی آپ نے تو بنا کر کے اینج کرتا نا یہ واقعہ نہیں سیا کام نہ کریں اینج کر کے ہاتھ دے فرمانیہ نے ابو بکر صدیق نے میرے ایتھے اینج مارے تو آپ میں کہہ فرمانیہ نے ابو بکر نے تو میں مارے آپ فرمانیہ نے فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّقِ إِلَّا مَقَامُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَخِذِهِ فرمانیہ نے ابو بکر صدیق نے میرے اتنے جو ہاتھ مارے تو فرمانیہ نے میں ہلت سکتی سا پر میں ہلی نہیں کیوں نہیں ہلی آپ فرمانیہ نے وجہ ایسی کہ نبی پاک میری دو دے چرام کر دے پیسا تے مینوں ڈر سی کہ میرے ہلن نال اللہ دے نبی دی آنکھ نہ کھل جائے کیا ادب سی
فرمانیاں نے اٹھ کے ہل سکتی حرکت کر سکتی اور میں حرکت نہیں کی کدھر میری حرکت کی وجہ تو سرکار نے سامنے اٹھ جانا. آپ فرمانیاں نے فقام رسول اللہ حین اصبح فرمانیاں نے پھر تھوڑا جا ٹائم گزریا صبح کا ٹائم آیا تھا نبی پاک علیہ السلام اٹھے سرکار جب اٹھے نا اللہ خیر وائل فرماتے ہیں کہ سالت سے چھٹے تھے اس ٹائم پانی کوئی نہیں سی ان کو نماز کا ویلا بھی ہو گیا فجر دی نماز کا ٹائم ہو گیا تے پانی بولیے صحیح ہے ایتھے بھی کوئی نہیں روزے جی ہے نا اس وقت ہے کہ پانی ایتھے بھی کوئی نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے سرکار اٹھے وضو کرنا سی لیکن پانی تھوڑا جا ہولی ہولی بولو کہ بندہ خوف نہ ہو جائے پانی ماشاءاللہ تھوڑا جا بولنا ذرا پانی. سید عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اٹھے فرمانیاں نے کیفیت ایسی نماز دا ویلا سی فرمانیاں نے پانی کوئی نہیں سی فرمانیاں نے فانزل اللہ آیت التیمم پانی کوئی نہیں سی فرمانیاں نے ادھر جدو پانی نہیں ملیا اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا. اللہ کریم نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اللہ کریم نے قرآن کی آیت نازل فرمائی فرمایا اپنے غلامانوں کہہ دیو جدو تھانوں پانی نہ ملے پریشان نہیں ہونا اگر نماز دا ویلا ہوئے تے پانی نہ ملے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. سونیا اگر نماز دا ویلا جاری ہوئے تے پانی تھانوں نہ ملے پریشان نہیں ہونا اپنے ہاتھ پاک مٹی تے مار کے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرو اپنے ہاتھ مٹی تے مار کے حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. فرمایا اگر تھانوں پانی نہ ملے کہ مٹی دے اگلے ہاتھ مار کے تیمم کر لیا کرو فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. فرمایا مٹی دے انج ہاتھ مار کے انج چہریاں دے بھی مل لیا کرو اپنے انج بازواں دے بھی مل لیا کرو یہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرو اللہ دا تھانوں کے حکم آ گیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے جدو اے آیت نازل ہوئی سرکار نے پیغام دے دیتا صحابہ نے فرمایا اللہ دا حکم نازل ہو گیا کہ پانی نہیں ملتا تیمم کر کے نماز پڑھ لو. لوگوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی نماز پڑھ کے فرمانیاں نے فقال اسید بن الحزیر حضرت اسید بن حزیر آئے آگے آکی کہنے کی نے آدھنے ماہیا بی اول برکتکم یا آل ابی بکر اے ابو بکر دی اولاد اے تھوڑی پہلی برکت نہیں انہیں تو پہلے بھی اساں تھوڑیاں بڑیاں برکتاں دیکھیاں ہوئیاں تھوڑی کوئی پہلی برکت نہیں پہلے بھی تھوڑیاں بڑیاں برکتاں ایسا دیکھیاں نہیں یہ تھوڑی ہوئی برکت ہے. عائشہ صدیقہ دی وجہ تو اللہ نے تیمم دا حکم نازل فرما چھڑیا ہے. تیمم دی آیت کدے صدقے ملی ہے سارے بولیے ذرا سارے بہت ذرا بولیے میں کیا تیمم کر کے نماز پڑھے بکواس کریں عائشہ صدیقہ رو
ویٹ کا صحیح اللہ نے حکم نازل کی نہیں وجہ تو کیتا ہے اگلے جملے بڑے مزے تھے حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے جب لوگاں نے نماز پڑھ لئی جہان دا ویلا آیا قالت فرمانیاں نے فبعثنا البعیر الذی كنت علیہ فأصبنا الإبداء تحتہ آپ فرمانیاں نے سرکار نے فرمایا چلو بھئی چلیے فرمانیاں نے جب میں آکے اپنی سواری سے بیٹھی سواری رو اٹھایا جڑا میرا ہار گواچیا سی سواری تھلوں میں لیا حضرت عائشہ صدیقہ دا ہار ڈگنا عائشہ صدیقہ دا اتھے بہ جانا سواری دا بہ جانا رات ساری گزارنا اللہ دا قرآن نازل فرمانا بعض بندے پتہ کیا یہ نبی نو علم غیب ہوتا کہ سرکار دس نہ دے دے سواری اٹھاؤ تو تھلے مل جانا ہے میں کہتا ہوں اندھے کو اندھیرے میں دور کی سوچی کیوں جی آبا جی میں کہتا ہوں نیگیٹیو سوچی کدی پازیٹیو سوچ نہ سوچی جے سواری اٹھ جاتی تو تیمم دا حکم کیویں ہوندا جڑا نے سینے لاندے تہاڈی بھی مہربانی جڑے بول کے سبحان اللہ دے تہاڈی ڈبل مہربانی جے سواری اٹھ جاندی تے تیمم دا حکم کیویں آندا میرے نبی جان دے سن سواری ہوے گی اسی ایتھے رکاں گے ہار گواچیا رہے گا اللہ قرآن دے اندر سورت دے اندر تیمم دا حکم نازل فرمائے گا قیامت تک دے مسلمانوں دا بھلا ہو جائے گا یہ برکت ہے ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی میں تے میرے جانان عائشہ بنت صدیق ہے اور سنو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وہ پیاری بیوی ہے جڑی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دنیا اندر بھی بیوی ہے اور آخرت اندر بھی بیوی ہے جامع ترمذی اندر حدیث پاک موجود ہے صفحہ نمبر 1137 مشکات شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 445 مطبوعہ دارالکتب علمیہ بیروت کا چھاپا ان عائشہ ان جبریل جاء بصورتها فی خرقت حریر خضراء الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ان هذه زوجتك في الدنيا والآخرة أو كما قال عليه
سچے الفاظ میں جڑے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس جو ادا ہوئے نے اما جی عائشہ صدیقہ جانو بیان کر دیا نے ایک باری ہاتھ جو کہ محبت نہ ڈٹ کے بولو ذرا سبحان اللہ پھر بولیے ذرا ایک باری پھر آکیے سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا نے ان جبرائیل جاء بصورتها حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا نے ایک دن نبی پاک دی بارگاہ کے اندر جناب جبریل آئے فی خرقت حریر خضرا جبریل امین سرکار دی بارگاہ کے اندر آئے کی لے کے آئے کی لین واسطے آئے ہماری عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے جبریل امین نے سبز رنگ دے ریشمی کپڑے دی اندر حضرت عائشہ فرمانیاں نے میری تصویر لپیٹ کے جبریل لے کے آئے جبریل امین اللہ دی بارگاہ بنو آئے سبز رنگ دے ریشمی کپڑے دے اندر تصویر کی دی او تصویر جڑی ایتھے پینٹر بنا ہے او تصویر ہے جڑی رب نے نازل فرمائی جبریل لے کے آیا ہے مگر گویا کہ تصویراں بنانا جائز ہو گیا حدیث سن لئی توجہ ہے مسئلہ یہ ہے میرے کریم نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جناب جبریل آئے سبز رنگ کا ریشمی کپڑا اس کے اندر تصویر لے آگے سرکار دی بارگاہ عرض کر دینے فقالا ان هذه زوجتك فی الدنیا والآخرہ جبریل نے سونیا نج پلا اے عائشہ تھوڑی دنیا دی بیوی ہے حشرت بھی تھوڑی بیوی ہوئے گی عائشہ صدیقہ اے دنیا بھی تھوڑی زوج ہے آخرت بھی تھوڑی زوج ہے اور سنو ایک حدیث مبارکہ ہو رد کرا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فضل عائشہ علی النساء كفضل السریر علی سائر الطعام او کما قال میرے کریم نبی نے فرمایا انس بن مالک اس حدیث پاک راوی نے فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرے غلاموں حضرت عائشہ دی ساری عورتاں ہوتے انج فضیلت ہے جنہیں سارے کھانے ہوتے سریر دی فضیلت ہے فرمایا عائشہ دی فضیلت ساری بیویاں دی انجے جنہیں سریر دی فضیلت سریر سمجھ لے شوربے دے وچ روٹیاں دے ٹکڑے کر کے پا لینے انہوں کی میرے سریر اور سرکار اور سب کو زیادہ پسندیدہ کھانا سریر میرے کریم نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا عائشہ دی فضیلت ساری عورتاں دی انجے کہ سریر دی فضیلت سارے کھانے اندر اور سنو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عظمت کیا شان ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یہ مصطفیٰ کریم دی او پیاری بیوی ہے جنہوں 2210 حدیثاں مصطفیٰ دی امت نو جنہوں نے دنیا نے 2210 حدیثاں دی راویہ دا نام سیدہ عائشہ صدیقہ ہے کنیا حدیثاں بھائی 2210 حدیثاں دی راویہ دا نام حضرت عمر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 174 حدیثاں متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم کے اندر اور 54 حدیثاں صرف بخاری شریف میں اور 68 حدیثاں صرف مسلم شریف میں باقی مختلف کتاباں دے اندر عن عمر بن غالب ان رجلا نال من عائشہ عند عمار بن یاسر قال اعظم مقبوحا منبوحا اتوزی حبیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاذا حدیث حسن صحیح جامع ترمذی کا پڑھنا صفحہ نمبر 1139 عمر بن غالب فرماتے ہیں ان رجلا ایک بندہ نال من عائشہ جڑا حضرت عائشہ صدیقہ دے متعلق جنہیں غلط کلام کیتا ان دا عمار ابن یاسر حضرت عمار بن یاسر دے کول بیٹھ انہیں اپنی
اپنی زبان کو ایک غلط جملہ حضرت عائشہ دے متعلق بولیا حضرت عمار بن یاسر نے جدو اس بندے دی زبانی چاہو سیدہ عائشہ صدیقہ دے متعلق جدو غلط جملہ سنیا حضرت عمار بن یاسر بولے قالا آزم حضرت عمار بن یاسر بولے آزم مقبوحا حضرت عمار بن یاسر نے فرمایا او بدبختہ سامنے دی اگر کوئی عائشہ صدیقہ دے متعلق غلط لفظ بولے اونوں بھی اوہی لفظ بولے کرو جڑا نبی پاک دے صحابی عمار بن یاسر نے بولے فرمایا اوے بدبختہ اوے مردودہ دفع ہو جا اتوسی حبیبہ رسول اللہ فرمایا پیمانو تو منو اس بیوی دے متعلق غلط جملے میرے سامنے بیٹھ کے بیان کرنے جڑی مصطفیٰ کی رفیقہ حیات دے سرکار نو سب تو پیاری سی جڑی حبیبہ رسول سی جنہاں نو سرکار علیہ السلام بڑا پیار کرنے سن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سارے محبت رکھیں سبحان اللہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا عظمت ہے کیا شان ایک دن میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے کے آئے تو میرے کریم نبی نے فرمایا عائشہ کھانا دے سرکار نے فرمایا عائشہ کھانا دے حضرت عائشہ صدیقہ پتہ کیا نہیں سرکار جتنے راتی رات جتنے سرکار رات گزاری سی کھانا بھی اتھے کھا لینا سی اسے اور زوجہ دے کر سن آپ کی زبان پہ لکھا ہے حضور جتنے رات گزاری سی کھانا بھی اتھے کھا لینا سی نبی پاک علیہ السلام کو گل پسند نہ آئی اس عائشہ نے میں اتنا جملہ کیوں بولا سرکار علیہ السلام کو اٹھ کے واپس ٹرنا ہے جب واپس ٹرنے تو عائشہ صدیقہ نے سرکار کا دامن پھڑنا ہے یہ سونا ہے کہ تسی چھڑ کے ٹر کہتے میرا کون ہے سرکار کا دامن پھڑنا ہے جب دامن پھڑا سرکار علیہ السلام دامن چھڑا کے چلے گئے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو گھروں پاک نکل آئے مسجد والے جا رہے ہیں اور سنا ذکر ادھر مسجد کتھے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ دا گھر کتھے ہوئے سرکار سے جڑے حضرت عائشہ صدیقہ جدو بے کیا سرکار چلے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اکھاں میں آنسو جاری ہو گئے فوری سجدے میں ڈگ پئیاں سجدے میں سر رکھ کے کر دیا کہ پروردگار عالم یا اللہ تیرے تو علاوہ کون ہے جڑا تیرے رسول دی بارگاہ وچ میری سفارش کرے گا یا اللہ تیرے تو علاوہ کون ہے جڑا تیرے رسول دی بارگاہ وچ میری سفارش کرے گا پروردگار عالم یا اللہ مہربانی فرما دے ادھر عائشہ صدیقہ نے یہ جملہ بولیا ادھر میرے نبی مسجد بس جا رہے ہیں حدیث پاک سے اندر ہوتا ہے ایک قدم میرے نبی دا مسجد دے اندر ہے دوسرا قدم مسجد تو باہر ہے جناب جبریل آ کے اندر کر دے یا رسول اللہ اللہ کیا فرماتا ہے سونے خبردار تو جا قدم مسجد وچ نہ رکھیا جے واپس جاؤ میری سرکار نے فرمایا جبریل کتھے عرض کی جی سونے اللہ پہ فرماتا ہے میری بکری مٹی تے ڈگی پئی ہے سر سجدے وچ رکھیا ہے میرے عزت و جلال دی قسم ہے سونیا جتنی دیر تک جا کے عائشہ دی دل جوئی نہیں کرو گے اسی تھانوں مسجد نہیں جان دے آئے جتنی دیر تک عائشہ دی جا کے دل جوئی نہیں کرو گے اسی تھانوں مسجد نہیں جان دے آئے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تھوئی واپس آئے کہ سرکار گھر بھی چاہے سرکار آ کے چار پہنے بیٹھ گئے حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی آواز سن لی کہ سرکار آ گیا لیکن ایک پاسے نکر جو کہ بیٹھ گئی بولیاں کوئی نہیں بولیاں پھر بھی نہیں ایک سائڈ پہ بیٹھ گئی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھ دے رہے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ اٹھیاں سرکار دے قدمہ میں جا کے بیٹھ گئی سرکار دے قدمہ جا کے بیٹھیاں تے سرکار دی پنڈلی مبارک پڑھ لی تے پنڈلی پڑھ کے پتہ کی کہنیاں نے سرکار مینوں معاف کر دیو
ہوئی سرکار میرے تے کرم فرماؤ میرے نبی نے جدو اتنا جملہ سنیا سرکار مسکرا پڑا جدو سرکار مسکرائیں گے ادھر سرکار مسکرائے اسے ٹائم جبریل جنت وچوں حلوے دا تھال لے کے آ گیا سانو کئی آندے نے تسی حلوہ بڑا کھاندے ہو میں کہ جبریل جنت وچوں ہی لے کے آیا ویسے ناراض نہ ہے جڑا سویرے دکاناں تے جڑے ٹرے پے ہوندے نے سارے مولوی نہیں کھاندے اے تسی ہی کھاندے ہو نا تو ساڈا بدنام کیتا جناب جبریل امین جنت وچوں شرینی دا تھال لے آئے میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ایک ہی ہے اللہ کا دے سونے اللہ پہ فرماندے صلح بھی اسی کروائیے مٹھائی بھی اسی دیاں گے یہ شرینی بھی ساڈی اللہ ہی ہے میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل کے میرے سونے اے شرینی تھوڑے سامنے میں کھاؤ میرے نبی نے نوالا اٹھایا سرکار اپنے منہ بھی رکھ دے حضرت عائشہ دے منہ وچ بھی حضرت عائشہ اٹھا کے اپنے منہ وچ بھی سرکار دے منہ وچ کہ دوویں ہستیاں بیٹھ کے وہ شرینی کھاندے رہے جدوں کھاندے رہے دو نوالے بچ گئے جملہ توجہ نہ سنے جدوں دو نوالے رہ گئے دروازے تے دستک ہوئی اما جی عائشہ صدیقہ نے سرکار والوں ویکھیا میرے نبی نے فرمایا عائشہ لگدا تیرا باپ ابو بکر صدیق ہی آیا ہے عائشہ لگدا تیرا باپ ابو بکر صدیق ہی آیا ہے عائشہ دروازہ کھولا اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جلدی میں اٹھیاں جا کے دروازہ کھولیا ہے یہ دیکھ دیا کہ نے واقعی بوئے تے ابو بکر صدیق کھلوتے ہوئے پھر میں کیوں نہ آنکھاں گل چیری تیرے منہ اے نکلے او نیرے گل چیری تیرے منہ اے نکلے او نیرے جیڑا تو اشارہ سلام سے یار ابو بکر صدیق دعائیں ویگ کے حسن میں عد کا میرے سونے ہے کیے میرے نبی نے فرمایا ساڑھے درمیان کوئی رنجش ہو گئی اللہ نے ساڑھی صلح کروائی ہے گھرہ میں معاملات ہو جاندے عد کی سونے کہ اے کیے فرمایا اللہ نے جنت وچوں بھیجے فرمایا ابو بکر دو نوالے رہ گئے کہ تیرا حصہ ہے دو نوالے رہ گئے ایک ہی دا حصہ ہے تھوڑی بولو بہت نہ جائے حضور کی دا فرمایا کہ ابو بکر تیرا حصہ جی آقا ٹھیک ابو بکر صدیق تھال دے قریب ہوئے ایک لقمہ چکیا اٹھا کے سرکار دے منہ وچ رکھیا ابو بکر صدیق نے ایک لقمہ چکیا ابو بکر صدیق نے سرکار دے منہ وچ رکھیا دوجا لقمہ اٹھا کے اپنی بیٹی عائشہ دے منہ وچ رکھیا جنا کہ نیت کر دے میرے سونے ابو بکر دی خوشی تے سونے تہاڈی خوشی وچ سونے ابو بکر دی خوشی تے تہاڈے خوش رہن دے اندر گرامی قدر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا او عظیم شان والی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی رفیقہ حیات نے اما جی عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے مدینے دے لوگ انتظار کرتے سن میری باری دا کہ جس دن سرکار عائشہ تے چار جان گے اسی سرکار نو تحفہ بھی اسے دن بھیجاں گے کی بھیجاں گے تحفہ ماشاءاللہ پھر بولیا جے تھوڑا سارے بولیا جے تحفہ پتہ لگیا تحفے دینا مدینے دے صحابیہ دی سنت ہے صحابہ کرام نبی پاک دی بارگاہ کی تحفے بھیجتے سن کس دن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں لوگ انتظار رہتے سن کہ سرکار جس دن عائشہ دے گھر جانے گا سی تحفہ دیا توجہ ہے سارے تحفے دینا صحابہ دی سنت ہے تسی بھی کبھی کبھی دے دیا کرو دور دراز علاقے جو دوست تشریف لے کے آئے ہو کئی دوست ایسے ہیں جو مختلف مسجدوں کی انتظامیہ دے
افراد نے میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا رمضان المبارک کے اندر ساڑیاں مسجد اندر بھی اسی اپنے علماء نو جڑے ساڑے حفاظ نے تراویح پڑھاندے نے انہاں نو تحفے دیندے نے ان دے سائی سک گئے نا مولویاں نے علماء نو دیندے نا بھائی تحائف پیش کر لیکن میں اتنے عرض کراں گا ساڑھے وچ رواج یہ ہے کہ اسی ان تحفے جڑے نا 27ویں رات کو دیندے جڑا ساڈا حافظ بچہ پڑھاتا ہے مسجد اندر تراویح اسی 27ویں نو دیاں حافظ صاحب وہ بھی تے انسان ہی نے کیوں بھائی رولے والی گل نہیں انسان ہی نہ مولوی بھی انہاں دا بھی دل کردا ہے کہ کپڑا سامان دے کیوں بھائی اچھا بڑے سیریس ہو گئے سنو ویسے میری رائے ہے میں فیصلہ آباد بھی دوسرا کیا اتنے میں روٹین چینج کرائی اللہ کرے سارے پاسے بھی چینج ہو جائے 27ویں رات میں بعض مسئلہ 29ویں رات میں لو یا ساڑھے لو مولوی صاحب عید دی لائے ہوں جس بندے نے تجھے 29ویں رات کو عید دینی وہ سوٹ کہڑے ٹائم لے کے آئے گا تو درجی تو بڑھتا ہی نہیں انہوں نے 15ویں تو بعد کے دیا انہوں نے مولوی جی راکی پڑھا 27ویں تو بعد وہ کدو بیچارہ سوٹ سو آئے گا اس واسطے کوشش کرا کرو جو دوسرا عشرہ مقصد ہے تیسرے عشرے کے اندر اپنے علماء دی خدمت کرا کرو تحائف انہوں نے پیش کرا کرو انشاءاللہ میں 27ویں رات کو میرا موضوع ہی یہ عظمت قرآن کے حوالے اور میں دستے ہیں 27ویں رات کو انشاءاللہ اس مسجد کے اندر پروگرام ہوئے گا تو وسیع اور عید پروگرام ہوئے گا عظمت قرآن کے حوالے اسی کوشش کریں گے تقریباً 10:30 پونے 11 بجے میں انشاءاللہ بیان شروع کریں گا تو پھر ساری ٹائم تک لائے جائیں 2-2.5 گھنٹے کا انشاءاللہ بیان ہوئے گا عظمت قرآن اور عظمت علماء عظمت حفاظ کے حوالے کا یہ دوست تشریف بھی لے کے انہوں اپنی اپنی مسئلہ جب ہو گیا پروگرام تو پھر بلا چیزیں کہا جائے یہ تو شروع ہی ہویا ہونا اچھا اپنے میں آج کر رہے سب علماء دی رسپیکٹ کرنی چاہیے جڑے بچے تھوڑی مسجد اندر تراویح پڑھاندے نے نا انہاں دی خدمت کرنی چاہیے جڑا بچہ مسجد اندر نماز پڑھاتا ہے ویسے میں تنظیمی گل کر لگا لیکن اصلاح ضرور خرچ کراں گا تواڈے وچ کسی بھی محکمے نال تعلق رکھنے والا بندہ کسی سکول اندر پی ایم بھی ہوئے نا جنوں تسی چپڑاسی آندے ہو او دی بھی تنخواہ 18-20 ہزار تو گھٹ نہیں ہے اور ڈیوٹی کی نہیں دیتا صبح 4 بجے جاتا ہے صبح 8 بجے جاتا تو 4 بجے چھٹی کر جاتا ہے وہ دی بھی 25 ہزار کا تنخواہ ہے جڑا بندہ مسجد اندر نماز پڑھاتا ہے الا ماشاءاللہ ہے نماز پڑھانے والے دی 20 ہزار تنخواہ ہوے ورنہ تنخواہ یہ 8 9 7 10 ہزار ہے تے جے تہاڈا گزارا 20 ہزار کا نہیں ہوندا تے دسو مولوی بھی آخر انسان ہے وہ گزارا 10 ہزار ہو گیا اس واسطے ان چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھا کرو سال بعد عید آنی ہے تو دل کھول کے نا اپنے علماء نے رسپیکٹ کرنی چاہیے خدمت کرنی چاہیے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک بار سبحان اللہ کہیے اما جی عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں لوگ انہوں دی تمنا ہوتی سی کہ جدھر سرکار عائشہ دے گھر جانا اسی ادھر جا کے سرکار کو تحفہ پیش کریں فرماتی ہیں ساری ازواج اکٹھیاں ہوئی حضرت ام سلمہ نے کہا کہ ام سلمہ نے جا کے کہنی ہے تسی یہ کرو سرکار دی بارگاہ جاؤ تو سرکار نے جا کے اس کہہ دے سرکار لوگوں کو کہہ دیو کہ وہ عائشہ دی باری کا انتظار نہ کرنا بلکہ میں جتنے بھی ہونا تو میں اتنے ہی تحفہ دے دیا کرو میں جس بیوی کا گھر بھی ہوں حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں کٹھی حضرت ام سلمہ سرکار دی بارگاہ دے اندر آئی آپ جد کر دیا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار میں نے تھوڑی باقی ازواج مطہرات میں بھیجے انہوں نے کیا سرکار کو عرض کرو کہ مدینے دے لوگوں کو کہہ دیو عائشہ دی باری دا انتظار نہ کریا کرو میں جس بیوی دے گھر وچ بھی ہوواں اوتھے بھی تحفہ دے آیا کرو حضرت ام سلمہ فرمانی ہے کہ میں
علی عرض کی ہے نبیوں نے امام نے اپنا چہرہ مبارک دوجے پاسے کر لیا فرمایا نے میں پریشان ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد سرکار نے جب میرے ول منہ کیتا کہ میں پھر عرض کی سرکار نے صحابیات نے کیا ہے سرکار کو بلا سن کے پھر آقا نے دوجے پاسے چہرہ کر لیا تیسری مرتبہ ام سلمہ نے پھر عرض کیتا کہ میرے کریم نبی نے فرمایا سرکار نے فرمایا لا تمزینی فی عائشہ فإنه ما أنزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة ملكن غيرها میرے آقا نے فرمایا اے ام سلمہ سن لے فرمایا میں عائشہ دے متعلق تکلیف نہ دیو لا تمزینی فی عائشہ فرمایا میں عائشہ دے بارے وچ نہ تکلیف دیا کرو فإنه ما أنزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة ملكن غيرها سرکار نے فرمایا اے ام سلمہ تو آٹے وچوں کوئی بیوی بھی ایسی نہیں کہ جدے بستر وچ میں ہوا تے میرے تے وحی خدا بخری دا نزول ہو جائے فرمایا سن لو ایک میری عائشہ ایسی ہے جدے میں بستر وچ لیٹیا ہونا تے رب وحی دا نزول فرما چھڑدا ہے فرمایا عائشہ ایسی ہے جدے بستر وچ میں لیٹیا ہونا کہ میرے تے وحی دا نزول ہو جاندا ہے پھر میں کیوں نہ آکھاں کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل ایمان میں بڑا مل کے گریا کو سبحان اللہ کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل ایمان میں بڑا سب تو ہے مومن مگر ہے آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیقہ حیات 17 رمضان 58 ہجری مدینہ طیبہ کے اندر مثال باکمال ہویا 17 رمضان المبارک 58 ہجری مدینہ طیبہ کے اندر اما جی عائشہ صدیقہ دا مثال باکمال ہویا ایک جملہ عرض کر دیا یار لوگ سمجھتے گئے ہی ہو آنگر جی امیر معاویہ نے ٹویا کڑایا ٹویا کڑا او دے اتے لکڑیاں رکھیاں اتے کعب آ دیتا تے سینٹر ایک کرسی رکھ دی تھی حضرت عائشہ نو بلایا تو کھیرے نال جدو کیا ایک کرسی پہ پہ جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ جدو اوتھے پہ لگیاں تے بیٹے ڈگے پڑیاں تو مٹی پا کے دفن کر دیتا معاذ اللہ میں کہ تیری اس غلیظ سوچ سے بھی کروڑ باری لعنت ایسی بےہودہ تے گندی سوچ اور میں آکھاں گا خدا دی عزت دی قسم ہے نبی پاک دے صحابہ دی نبی پاک دی آل دی عزت کرنے والے دو چیزاں ضروری ہیں ماں دا نیک ہونا تے باپ دا ایک ہونا نبی پاک دے صحابہ تے اہل بیت دی عزت کوئی کر سکتا ہے جی ماں چنگی ہوئے تے پیو کلا ہوئے تے جڑا رلے دی اولاد ہوئے یقیناً صحابہ تے بھی زبان تان استعمال کر رہا ہے حضور دی آل ازواج تے بھی زبان تان استعمال کر رہا ہے میں کہ ایک تینوئی طریقہ ہے بڑا سارا بچہ ٹویا کٹے تو اتے لکڑیاں پا دے وے ایک کارا کے سینٹر کے بندہ جائے کرسی رکھ کے واپس آ جائے جنہوں بلایا جائے او بچ ڈگے میں کہا جڑا کرسی رکھن گیا او بےمان کیوں نہیں ڈگیا بھئی کرسی جو رکھن گیا رکھ کے آ گیا او نہیں ڈگیا دوجا کی میں ڈگ پہ پہلی بات ہے ایدہ سر پیری کوئی نہیں جھوٹی روایت ہے موضوع کے من کھڑت جڑی یار لوگاں نے خود ساختہ اپنی روایت بنائی اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ دے اندر بیمار ہو گئی آپ کی طبیعت مبارک علیل ہو گئی بیمار ہوئی
بیماری دی حالت دے اندر صحابیات آپ دا پتہ لین واسطے آ رہی ہیں، صحابہ کرام دی پتہ لین واسطے، جنہاں دے اندر حضرت سیدہ سما دے پڑھیوے بھی آئے، جنہاں دا نام سیدنا عبداللہ ابن زبیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ دے کول پتہ لین واسطے آئے۔ لوگ پتہ لین واسطے آ رہے ہیں کہ ساڑی اماں جی بیمار نے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میری ایک وصیت یاد رکھنا۔ عرض کی تھی اماں جی دسو کیڑی وصیت؟ فرمایا میری وصیت ہے جدوں میرا وصال ہو جائے، جدوں میری روح کب سے عصری تو پرواز کر جائے، فرمایا میرا جنازہ پڑھا کے مینوں میری ہم چولیاں بول دفن کرے جی۔ مقصد کی کہ جنت البقیع دے اندر میری قبر اوتھے بنایا جے جتے حضور دیاں باقی بیویاں لیٹیاں ہوئیاں نے، جتے حضور دیاں باقی بیویاں لیٹیاں نے جڑے تھوڑے تو مدینے شریف گئے ہو۔ آج بھی جڑا جاندہ ہے اوتھے کھڑیاں ہو کیا کیا جاندہ ہے، اے چبوترے دے نبی پاک دی ازواج مطہرات لیٹیاں ہوئیاں نے، اے نبی پاک دی پاک بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا آرام پہ کر رہی ہے۔ وہ چبوترہ موجود ہے جتھے ازواج مطہرات، اور سنو حضرت عائشہ صدیقہ دا جنازہ کنے پڑھایا؟ جنازہ کس پڑھایا؟ یار لوگوں نے بکواسات کی دیاں ٹٹویا کڑے کے معدلہ دب دیتا۔ میں کیا تیری یہ سوچ کروڑ نہیں اربع مرتبہ لعنت ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آپ دا وصال باکمال ہویا، آپ دے وصال جبال سیدہ عائشہ صدیقہ دا جنازہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے پڑھایا۔ کیسے پڑھایا سیدہ عائشہ صدیقہ دا جنازہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جنازہ پڑھایا سیدنا ابو ہریرہ اور قبر وچ اتاریا کنے کنے؟ ہے نا انٹرسٹنگ بات؟ میں ذمہ داری نال بات کرنا لگا جی، حوالے دا ذمہ دار جب تک میری زندگی ہے، بخانہ کم میں منانا بولیے، بخانہ کم میں منانا، اب بخادی پاکے جی میں نہیں مننا دی تو دلیلی کوئی نہیں سارے تو علاج ہی کوئی نہیں۔ حوالہ بخانہ کم میں منانا کم نہیں۔ اور سنو اس الغابہ دے اندر اور الاستیاز دے اندر اور الاصابہ دے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نو جدو قبر وچ اتارن لگے تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر قبر اترے۔ کون اترے؟ عبداللہ ابن زبیر کہ کون نے؟ حضرت عائشہ صدیقہ دے پانجے نے، حضرت اسماء بنت ابی بکر دے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر قبر وچ اترے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر دے دوسرے برا سیدنا عروہ بن زبیر اے بھی قبر کے اندر اترے۔ اگے سنے گا تے ایمان دادا ہوئے گا۔ حضرت صدیقہ کائنات کی قبر کے اندر امام جعفر صادق دا نانا بھی اترے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ دی قبر کے اندر امام جعفر صادق دے نانا جی حضرت سیدنا قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق، حضرت امام جعفر صادق دے نانے نے، کیونکہ امام جعفر صادق دے باپ دا نام ہے امام محمد باقر، امام جعفر صادق دی ماں دا نام ہے ام فروا دے باپ دا نام ہے جناب قاسم، جناب قاسم دے باپ دا نام ہے محمد، اور محمد دے باپ دا نام ہے جناب ابو بکر صدیق۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نانا جی قبر دے اندر اترے۔ نمبر 4 حضرت عبداللہ بن محمد بن ابو بکر اے بھی قبر اترے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق، یہ 5 ہستیاں اماں جی عائشہ صدیقہ دی قبر میں اتر کے انہوں نے اپنا قبر دے اندر اتاریا۔ گرامی قدر حضرات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شان والی مصطفیٰ دی بیوی ہے۔ آج جدو سی جانے ہیں حج
گئی جس حجرے کے اندر میرے نبی دی قبر مقدس ہے وہ کمرہ کدا کمرہ ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے جس حجرے کے اندر میرے آقا دا مزار مقدس بنیا ہے وہ اماں دی عائشہ صدیقہ دا ساتھی حجرہ مبارکہ سی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کریم نے آپ نے بڑیاں شانہ دے رہا نوازے اور سورہ نور دی کئی آیات اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں تلاوت فرمائی حضرت عائشہ صدیقہ دی شان ہے تو گرامی کے حضرات اگلے جمعہ تو مبارک کا موضوع ہوئے گا مولا کائنات تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ اگلے جمعہ حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر پاک ہوئے گا اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے